السلام علیکم ناظرین، میں ہوں البینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو بلاول صاحب نے جو پروسیڈنگز فیس کی اور ان پروسیڈنگز میں ہوا کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 32 کویسچنز ان سے پوچھے گئے تھے ان کے سوالات کے جوابات انہوں نے نہیں دیے درست طریقے سے اور اچھے طریقے سے وہ ڈیفینڈ خود کو نہیں کر پائے۔ دوسری جانب جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں ان کا کلیش ہوا پولیس کے ساتھ، جیسا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جانب سے کہا جا رہا ہے نیب گردی اور نیب جو ہے یہ بدماشی کر رہی ہے، سراسر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور پولیٹیکل انفلوئنس کے انڈر نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج پھر سے ایک دفعہ پھر ہم نے یہ سنا کہ پولیس گردی بھی ایک ٹرمینالوجی جو کہ چل رہی ہے ملک میں، کہ یعنی پولیس دہشت گردی پھیلا رہی ہے اور ریاست کو جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے، ریاست کے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ڈیموکریسی ہے جو کہ ایٹیٹیوڈ ہو رہا ہے۔ دوسری جانب یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں وہ آخر کیا اشتعال میں ملوث تھے، ان کی طرف سے کیا جو ہے ایسا سیناریو کریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے پولیس کو یہ ایک سٹینڈ لینا پڑا، کیونکہ جو لاسٹ ہیئرنگ کچھ مہینے پہلے جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ جو استقبال کے لیے جیالے گئے تھے انہوں نے جو ہے بلاکیٹس کو ہٹایا اور وہاں پر جو روڈز تھے جہاں سے نہیں گزرنے کا جو رستہ تھا انہوں نے اس کو ہٹایا اور وہاں سے وہ گزرے اور تھوڑا اشتعال انہوں نے پھیلایا جس کی ویڈیوز بھی سامنے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ دوسری جانب جو بلاول ہیں انہوں نے فوجی چیک پوسٹ پر حملے کے الزام میں گرفتار علی وزیر کے لیے جو ہے انہوں نے ایک دفعہ جو اب تک جو وہ چپ تھے وہ بول پڑے ان کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ساتھ بلاول نے جو ہے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ ان کی پروٹیکشن آرڈرز کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جاری کیا جائے، اس کا مطالبہ کیا ہے۔ تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی ایم کی کھلی سپورٹ کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایکسیپٹ کر چکی ہے، لیکن کچھ پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز یہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی ایم کی سپورٹ نہیں کر رہے، صرف اور صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ان کے ساتھ اسی لیے وہ رہ رہے ہیں، چاہے افطار پارٹی کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، تو اسی لیے وہ پولیٹیکل پارٹی کا صرف اور صرف ساتھ دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا گٹھ جوڑ مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور وہ سب اب تک کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عید کے بعد وہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیں گے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں غزالہ سیال صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان کے ساتھ موجود ہے طاہر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، ان دونوں سے طاہر ملک صاحب۔ طاہر ملک سے ہم بات کریں گے اور ان دونوں مہمانوں سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے غزالہ صاحبہ آپ کا ٹیک جانا ضروری ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ہے موقف جاننا ہوگا کہ آخر کیا ہوا تھا وہاں پہ، کیا سیناریو ہوا جس کی وجہ سے یہ سارا ہم نے ایک ماحول دیکھا اور پولیس اور ورکرز کے درمیان پوری جھڑپ۔ دیکھیں، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی ہیئرنگ تھی آج نیب میں جی، تو کارکن جو بھی آئے تھے وہ یکجہتی کا اظہار کرنے آئے تھے اپنے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ۔ تو اسلام آباد میں ہیئرنگ تھی تو اسلام آباد میں ہی وہ کارکن آئیں گے نا ان کے ساتھ یکجہتی کرنا۔ اگر یکجہتی کرنے آئے ہیں تو ان کو شیلنگ کرنا، ان پر پانی پھینکنا، پولیس کی جو ادھر زیادہ لاٹھی چارج ہوئی اور ہماری خواتین جو ایم این اے تھی ان کو پکڑ دھکڑ کے وینوں میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ ہماری صوبیہ ہے، ڈاکٹر صوبیہ ایم این اے ہے اور دوسری ہماری مہیسر ہے، نصرت مہیسر، ایم این اے کو بھی پکڑ کر اور گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہے، وہ سب دکھا رہے ہیں۔ یہ تو دیکھیں ایک چیئرمین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے آئے تھے، انہوں نے کوئی وہاں پر یا کوئی اشتعال نہیں پھیلایا، کوئی بھی اشتعال آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑے تھے، ان کو ہٹایا جا رہا ہے، ان پر پانی پھینکا جا رہا ہے، ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے، ان پر لاٹھی چارج کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو آپ لوگ یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ اسلام آباد 4 ماہ آپ دیکھیں عمران خان نے 4 ماہ دھرنا لگایا تھا، 4 ماہ تو کسی نے بھی ان پر شیلنگ بھی نہیں کی، نہیں ان پر کو پانی پھینکا۔ دیکھیں یہ سیاسی پارٹی سیاسی دیکھیں یہ قانون کو تو ہاتھ نہیں لیا نا ہمارے کارکنوں نے۔ کیا یہ ایز پر دی لا یہ کریکٹ ہے اگر کسی شخص کی پروسیڈنگز ہیں تو کیا وہ کورٹ جا کر اکیلے فیس نہیں کر سکتا اس کو؟ بالکل، اس میں ہمارے قانون میں بھی ہے، آئین میں بھی آپ بندہ جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بندہ کوئی نہیں۔ کورٹوں میں آپ جائیں گی
کیسوں میں جب لوگ آتے ہیں، یہ تو چیئرمین ہیں پارٹی کے، ان کے ساتھ پارٹی کے کارکن آئے تھے یکجہتی کا اظہار کرنے، لیکن عام لوگ بھی آپ دیکھیں گے کورٹوں میں جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور ماں اگر بہن یا بیٹی یا باپ یہ سب لوگ جاتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے کورٹوں میں، لیکن اس طرح دیکھیں اندر وہ بار بار یہ شو کرنا نیب میں اندر تو نہیں جا رہے تھے نا، یہ تو باہر کھڑے تھے، باہر کارکن باہر تھے، اور اشتعال جو انہوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادتی کا، لیکن پریزیڈنٹ سیٹ نہیں ہو سکتا کہ جس کے اوپر ریفرنس دائر ہے وہ اکیلا جائے، پروسیڈنگز کو فیس کرے، اور اس کے بعد جو بھی ہے پریس بریفنگ سے وہ کلیئر کر دے۔ کارکن تو خود گئے تھے، انہوں نے بلایا تو نہیں تھا نا چیئرمین صاحب نے بلایا نہیں تھا، وہ اپنے لوگ جو تھے ایم این ایز ایم پی، بلایا نہیں تھا، کارکن خود آ گئے۔ بھائی نواز شریف کے ساتھ بھی گئے تھے، عمران خان جب گیا تھا ان کا کیس تھا ہیلی کاپٹر کا، تو لوگ ان کے ساتھ تھے، لیکن کسی نے ان کو نہیں کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے کارکنوں کو وہ شیلنگ کریں گے اور پانی پھینکیں گے یا لاٹھی چارج کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ ہمارا حق ہے، اپوزیشن کا بھی حق ہے اور پولیٹیکل پارٹیوں کا حق ہے کہ وہ کس طرح اپنا کام کس طرح کرتی ہیں۔ ہاں اگر زیادتی کریں، اشتعال انگیزی کریں، آپ سے لڑائی کریں، نیب والوں کے ساتھ جا کے لڑائی کریں یا بلڈنگ کو توڑیں، جس طرح عمران خان نے ہمارے پی ٹی وی پر اور ان پر حملہ، ہوا یا نہیں ہوا، کیا تو تھا نا انہوں نے، پارلیمنٹ پر حملہ کرنے جا رہے تھے، دیکھیں پارلیمنٹ پر حملہ کرنے جا رہے تھے، تو ایسی تو کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی نا ہمارے کارکنوں نے، وہ تو آئے تھے یکجہتی کے لیے، اور آپ نے اتنا ظلم دوسروں کے لیے کہہ رہے تھے۔ آپ نے تقریریں سنی ہے عمران خان کی کہ ہمارے کارکنوں کو جب جیل بھیجا جائے گا یا زیادتی کی جائے گی تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اس طرح، جب تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تو دوسری سیاسی پارٹیوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے اپنا پروسیشن کرنے کے لیے، یا اپنے چیئرمین کے ساتھ جانے کا ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، طاہر ملک صاحب، پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ کافی ٹائم سے کہ آپ نیب کو استعمال کریں، حالانکہ نیب ایک آٹونومس ادارہ ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس کو بھی جو ہے آپ لوگ یوز کر رہے ہیں ایز فورس، اور آج بھی جو ہے تمام تر جو سیناریو ہوا وہ اسٹیٹ نے کیا اور ریاست کے اداروں کو استعمال کیا، اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الوینہ، بات یہ ہے کہ یہ لوگ چاہے پی ایم ایل این ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان کو ابھی سہارا چاہیے، چاہے وہ اینٹی اسٹیٹ پارٹی ہو، جیسے یہ وزیرستان میں پی ٹی ایم جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، لائک آپ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا۔ آپ جو ہے ملک کی اس وقت جو کرنٹ سچویشن، طالبان کی تو بات کرتے ہی نہیں ہے نا پی ٹی ایم، تو اس کی نہیں کرتے، وہ تو اپنی ایک اور الگ سے ایک فورس، طالبان کی تو انہوں نے خود سپورٹ کی تھی پی ٹی آئی والوں نے، وہ گڈ طالبان بیڈ طالبان تو کوئی مانتا ہی نہیں نا، کیا تھا سپورٹ کی تھی، تو عمران خان نے کہا تھا کہ ان سے ڈائلاگ کریں، وہ باتیں نہیں بھول جائیں نا، تو غلط ہے کہ ڈائلاگ کرنا، بات بھول تو نہیں جائے نا، پولیٹیکل پارٹی نہیں، وہ رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب ہوگا کہ وہ ایم این اے جیت کر آئے ہیں، وہ اسمبلی میں پہنچے ہیں، اگر آپ کو ان پر شک تھا یا ایسے اداروں کو جو بھی، تو ان لوگوں کو آپ نہیں آنے دینے کہ وہ ملک کے دشمن ہیں، تو وہ ایم این اے بن گئے۔ فاٹا جو ہے نا کا پورا آپ کو اب جو ہے نا پاکستان میں وہ شامل ہے، اب وہ قبائلی علاقہ نہیں ہے، وہاں پہ ہر طرح کی سہولیات ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اگر جو ہے آرم فورسز کے اوپر گنے تانیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ سے کیا کریں، وہ پیار کرے حکومتی؟ پھر بھی طاہر میں کہتی ہوں بہت پیار سے ہینڈل کیا ہے، بہت اچھی طرح سے، بہت صبر سے، 5 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ جی بالکل، ہم تو اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم نے مذمت کی ہے، اور اس کی جو ہے وہ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے بلاول صاحب نے جو اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں، بلاول صاحب نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا ہے کرپشن بچاؤ، ابا کرپشن بچاؤ تحریک پہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر یہ بھی آپ لکھ لیں کہ بلاول نے جہاں سے اپنا سیاسی شروع کیا نا بلاول بھٹو صاحب پر کیس ڈالے گئے بچانے کے اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں بلاول کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، آپ لوگ ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں نا، اس طرح کی باتیں نہ کریں، ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، چیئرمین بلاول پر کیس ڈالے گئے ہیں، میرے بھائی بابا آپ لوگ اس طرح سے اپنے باپ کو بچائیں، یہ کیا آپ ہی کو بچا رہے ہیں نا، تو اور کیا کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ آگے بیانات پریس کانفرنس اینٹی اسٹیٹ کر رہے ہیں، میرے بھائی بلاول صاحب کو، اچھا ٹھیک ہے، آپ سنائیں، نہیں الوینہ آپ بتائیں، آج وہ آصف صاحب کے ساتھ گئے تھے
یا کسی اور کے ساتھ آصف تھے, صاحب نے تو خود گئے پہلے تھے نا, پلان کر کے کہ جی خود وہ گئے عورت کو تھے, چھوڑ ان کے, پر لیکن یہ جھوٹے الزام لگائے گئے. جو ساری زرداری صاحب کام کر رہے ہیں نا, وہ ساری اینٹی اسٹیٹ لوگوں کے ساتھ مل کے آپ لوگ جو ہے یہ اس طرح سے اسٹیٹ کو جو ہے نا کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ نہیں ہوگا. جی غزالہ صاحبہ, ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب ریفرنسز کی باری آتی ہے, کورٹ کو فیس کرنے کی باری آتی ہے, تو بلاول بچے ہو جاتے ہیں, لیکن جب سیاست کی باری آتی ہے تو وہ لرنڈ ہوتے ہیں اور میچور ہوتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ چیئرمین صاحب بلاول صاحب پر جب 1 سال کے تھے تو کیس آپ دیکھیں گے نیب کا وہیں سے کیس شروع ہوا ہے. بالکل کریکٹ کہا. تو میں ابھی تو وہ باقاعدہ سیاست کریں, ابھی تو انہوں نے شروع کی ہے. ابھی تو اسلام آباد میں ہم احتجاج کریں گے, اپوزیشن مل کر, سب مل کر, نواز لیگ اور ہم احتجاج کریں گے. دیکھیں میں وہ نہیں کہہ رہی, بلاول نے بھی یہ کہا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ملک صاحب نے کہا کہ بچاؤ باپ بچاؤ یا فادر بچاؤ یا جو اس کو جو ہے نا بچانے کے لیے. تو بلاول پر خود ہمارے چیئرمین پر اس پر کیس ڈالے گئے جھوٹے کیس ہیں. کون سے جھوٹے کیس ہیں, جھوٹے کچھ ہے بھی نہیں. دیکھیں بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں غزالہ صاحبہ جس میں ان کو شیئر ہولڈر بنایا گیا, ان کو بینیفیشری بنایا گیا, اور وہ 1.5 سال ہم نے بار بار کہا الوینا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں, انتقام لیا جا رہا ہے. چیئرمین ہمیں آگے بڑھنے سے روکا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, سیاسی ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے ہمیں روکا جا رہی ہے. جھوٹے کیس ہیں, ان پر کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز پہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کریں, کھل کے کریں. آج دیکھیں یہ سیاسی میں آپ سے یہ بھی جانوں گی طاہر سے بات کرنے کے بعد کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے اور نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ لوگوں نے بھی پاسٹ میں نیب کو استعمال کیا, جو آپ لوگ اتنے کانفیڈنس سے بولتے ہیں نہیں؟ لیکن پہلے طاہر سے جاننا چاہوں گی میں کہ طاہر یہ جو سارا سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں, اور بلاول نے اتنی کھلی جو ہے ان کی فیور میں اسٹیٹمنٹس بھی کہہ دیے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے جب پی ٹی ایم رجسٹرڈ پارٹی بھی نہیں ہے, اس کا کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اسٹیٹس بھی نہیں ہے, اور اس کو کلیئرلی ایسی سورسز آئی ہیں کہ پتہ چلی ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, را این ڈی ایس اس کی سپورٹ کر رہی ہے, تو پھر کیوں آخر کار ایسا کوئی ایک پروزیکیوشن میں آگے بڑھا جاتا ہے؟ ایف آئی آر تو لانچ ہو گئے ان کے خلاف, لیکن آگے پروزیکیوشن کو بڑھائیں, ایویڈنس کے ساتھ سامنے آئیں آپ, اور اس کو یہ داور کو کرائیں, آپ لوگ کنوکٹ کرائیں. جو بھی ہے یہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ بولتا ہے, پھر اچانک سے ٹویٹ کر دیتا ہے, کہتا ہے میں افغانی ہوں, تو جاؤ افغانستان میں, پاکستان میں کیا کر رہے ہو. اس پہ آپ سے میں جانوں گی, اور آپ مجھے وقفے کے بعد اس کا جواب دیجیے گا. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے پی ٹی ایم کے حوالے سے کہ وہ ایک ان رجسٹرڈ پارٹی ہے, لیکن خود کو ایک پولیٹیکل فورس کہتی ہے, اور کہتی ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک ایتھنک گروپ کی سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری جانب ایسے ایویڈنسز بھی ملے ہیں کہ وہ کہاں سے سپورٹ ہو رہی ہے, کدھر سے اس کی فنڈنگ ہو رہی ہے. دوسری جانب اگر ٹویٹس کی بھی ہم اگر بات کریں, اسٹیٹس دیکھیں اس کی, جو ٹویٹس ہو رہی ہیں تمام تر پی ٹی ایم کی سپورٹ میں, وہ دہلی سے ہو رہی ہیں, دہلی کے علاوہ وہ افغانستان سے بھی ہو رہی ہیں. یعنی بھارت اور افغانستان دو ممالک ملے ہوئے ہیں, پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور زہر بھر رہے ہیں پختونس کے دل اور دماغ میں. اس پہ میں جانوں گی طاہر سے کہ کیا کوئی آپ فردر جاتے ہیں, آگے پروسیڈنگز کو آگے بڑھاتے ہیں, ایویڈنسز کے ساتھ کیوں سامنے نہیں آتے, اور داوڑ کو کیوں نکال نہیں پھینکتے ہیں عوام سے؟ دیکھیں الوینا, سب سے پہلے تو یہ پی ٹی ایم تو ہم اس کو کہیں نا, کیونکہ یہ لائک رجسٹرڈ پارٹی تو ہے نہیں جی, یہ جسٹ محسن داور علی وزیر اینڈ کمپنی ہے جی, اس کو ہم اس طرح سے لے لیں. جی, علی وزیر کے بارے میں کیا بولا آج بلاول نے فیور میں, تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ علی وزیر کیا یہ پورے مطلب اسی کے بارے میں, پوری کمپنی کے بارے میں وہ فل سپورٹ دے رہے ہیں نا ان کو. وہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ دیکھیں ابھی, اب سوری ٹو سے کہ چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں, چاہے نواز شریف صاحب تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, زرداری صاحب کو بھی اپنا روزانہ رات میں خواب میں جو ہے نا جیل نظر آ رہا ہے. تو جانا تو انہوں نے ہے, چاہے اپنی جتنی بھی جو ہے نا کرپشن کو چھپانے کی کوشش کریں, اپنے بیٹے کو لائیں اور دوسرے تیسرے کو لائیں, تو اس سے ان کی بچت نہیں ہے. اور ملک کو اس وقت اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو تو پی 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 کو اور پی ایم ایل این کو بھی ان کو شرم آنی چاہیے کہ اس وقت ملک کس کنڈیشن میں ہے, اور آپ جو ہے سپورٹ کریں ملکی جماعت کو, قومی جماعت کو, اور جو حکومتی پارٹی ہے اس کو, نہ کہ آپ جو ہے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ مل کے
آپ جو ہے ملک کو اور کمزور بنائیں. تو یہ چیزیں اگر آپ لوگ شروع سے ہی 30 سال آپ لوگوں نے کیا ایف آئی کیا, آر لانچ ہو گئی ہے, کیا آپ لوگ یہ پروسیکیوشن کو آگے بڑھائیں گے, ایویڈنسز اسٹرانگ ایویڈنسز کے ساتھ آگے آئیں گے؟ لیکن آپ ہی کے پی ٹی آئی سے ہی ایک ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں کہ ہم ابھی بہت مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا یہ مسئلہ سیریس نہیں ہے؟ اس کو سیریسلی نہیں لیں گے آپ لوگ؟ بالکل. مسئلے تو دیکھیں, جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے تو مسئلوں کا انبار ہے, انبارستان ہے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ جو انہوں نے پچھلی حکومتوں میں جو ڈیلیور کرنا تھا وہ تو ڈیلیور کیا نہیں. اب 20 سال ہماری اسٹرگل کے بعد جب ہم آ کے حکومت میں آ کے بیٹھے ہیں تو اب ان کو پرابلم شروع ہو گئی, پریشانیاں شروع ہو گئی. غزالہ صاحبہ, آپ لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو کیا آپ لوگوں نے ماضی میں استعمال کیا احتساب سیل کو یا نیب کو؟ آپ دیکھیں, ہم پر الزامات نہ لگائیں. طاہر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی, دیکھیں پلوامہ پر جو حملہ ہوا تھا تو اس میں سب ساتھ تھے ہم, لیکن بلاول میں بعد میں تو بالکل ہی دوسرا ہمیں کزن کہتے تھے نا طاہر القادری کا. ہم ساتھ تھے, میری بات سنیں, میں وہ بات لے کے آ رہی ہوں وہاں سے. دیکھیں ہمیں طاہر القادری کا آپ کزن کہتے تھے نا, تو اس وقت نواز شریف, فضل الرحمان زرداری اور وزیر علی اینڈ کمپنی جو ہیں سارے کزن ہیں آپ لوگ. آپ لوگوں نے تو سارے غدار ملا لیے. بات سنیں, میں نے کہا کہ یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اس طرح کے الزام نہ لگائیں. ہم پاکستانی ہیں, محب وطن ہیں. آج ہمارے چیئرمین صاحب نے, اور کیا ثبوت ہے, چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم وفاق کے لیے لڑ رہے ہیں اور وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. انہوں نے, چیئرمین صاحب نے یہ کہا کہ ہاں ہمارے قانون میں ہے, اگر کسی پر بھی ایف آئی آر وغیرہ ہو, اگر وہ ایم این اے ہے, وہ تو میں بھی مذمت کرتی ہوں, جو چوکی پر حملہ ہوا یا ہمارے نوجوان شہید ہوئے ان کی تو میں بھرپور طریقے سے, ہماری پارٹی نے بھی مذمت کی ہے. لیکن جب وہ ایم این اے ہے تو ان قانون میں ہے, ہماری آئین میں ہے کہ اس پر ایف آئی آر ہو, لیکن ان کو پروٹیکشن آرڈر, اس کو اسمبلی کے اجلاس میں آنا ہے. اگر آپ وہ لے کے آئیں قانون, اگر آئین ہے تو اس میں ہے کہ اس پر اگر ایف آئی آر, سخت سے سخت ایف آئی آر, لیکن ان کو پروٹیکشن آرڈر اس کے نکالنے چاہیے. وہ اسمبلی میں آ سکتا ہے, اس میں کوئی نہیں. لیکن جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, ان کی ہم سب مذمت کرتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ, لیکن پیپلز پارٹی محب وطن ہے, اس نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے قربانیاں دی, بے نظیر صاحبہ نے کس کے لیے قربانیاں دی. دوبارہ آپ سے وہی سوال کروں گی, جانوں گی آپ سے کہ آپ لوگ کو جب نیب سے اتنے کنسرنز ہیں تو کیا آپ لوگوں نے نیب کو پاسٹ میں استعمال کیا یا احتساب سیل کو استعمال کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے تو کبھی بھی استعمال نہیں کیا. میرے بھائی نے کہا کہ آصف زرداری صاحب جو جیل سے ڈر رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ آصف زرداری صاحب 11 سال بھی جیل میں, وہی جیل میں رہ کے آئے. وہی نیب والے کیس کوئی ثابت نہیں ہوا. میرے بھائی کوئی ثابت نہیں ہوا. پبلک کو یہ کیوں دکھا رہے ہیں کہ ہم معصوم ہیں؟ میرے بھائی کوئی ثابت نہیں ہوا. ثابت تو کبھی آپ دیکھیں, نواز شریف نہ کبھی ثابت کرے گا آپ لوگوں پہ, نہ زرداری نواز شریف پہ ثابت. یہ تو کھیل کھیل رہے تھے نا آپ, وہ کھیل اب آپ لوگوں کا ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کی حکومت آئے گی. کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. ادارے ملک خدا نیب کے چیئرمین کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں. اس طرح کے ان کے اپنے پرائم منسٹر ہاؤس سے نیب کے چیئرمین پر بڑے, یار کیا مصیبت ہے. یہ پاکستان ہے, اس طرح کے کام ہوتے ہیں پاکستان میں. آپ اس کو استعمال بھی کرو, پھر اس کے خلاف اسکینڈل بھی بناؤ. وہ تو پیپلز پارٹی کے لیے اصل تو زرداری صاحب بول کے گئے تھے کہ میں آخری دفعہ آیا ہوں, پی ایم ہاؤس سے اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. یہ پی ایم ہاؤس سے بیٹھ کر, کیونکہ وہاں سے غزالہ صاحب وہ جو کنٹروورشل ویڈیوز تھی سب سے زیادہ پیپلز پارٹی والوں نے ود ان سیکنڈ سرکولیٹ کی تھی. دیکھیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس طرح, دیکھیں وہ اسکینڈل ہم لوگوں نے نہیں جا کے پھنسایا ہوگا نا. دیکھیں کسی نے کیا ہوگا, لیکن اس طرح کے الزامات اگر نیب کے چیئرمین پر لگ سکتے ہیں تو کیا جے آئی ٹی بٹھائی جائے گی؟ نہیں, کیا جے آئی ٹی بٹھائی جائے گی؟ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ نیب کے چیئرمین کو نہیں چھوڑا جا رہا. نیب کا چیئرمین کہے گا نہیں, یہ تو مجھ پر جھوٹا الزام ہے, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بھی جھوٹے الزام ہیں, ہم پر انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. نیب کے چیئرمین آپ تو 30 سال سے کہہ رہے ہیں ہمارے پر جھوٹا الزام ہے. آج تک ثابت اس لیے نہیں ہوا کہ نواز شریف اور آپ لوگوں کی گٹھ جوڑ تھی. جی ٹھیک ہے, اور اب آپ کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن غزالہ صاحبہ دوبارہ وہی سوال کروں گی آپ سے, یہ بھی کہ کیا آپ لوگوں نے استعمال کیا نیب کو؟ نواز شریف پر چلے کتنے بھی کیس ہوں, کیا پاناما کا بڑا اسکینڈل آیا, پاناما کا بڑا اسکینڈل آیا, اور چھوڑا کس پر؟ اچھا ٹھیک ہے, نیب کا چیئرمین کون ہوتا ہے, اور میں نیب کے چیئرمین کو
بتاؤں گا وہ کہ مطلب اس نے تذلیل کی نا نیب کے چیئرمین کی. دیکھیں آپ کسی بھی ادارے کے چیئرمین کی تذلیل کریں گے جب آپ ایک ایسا لیڈر, پاکستانی لیڈر اگر آپ بولتے ہیں اپنے آپ کو, تو آپ قوم کے نمائندے ہیں اور آپ اپنی قوم کی نمائندگی میں یہ چیز کبھی آپ چیئرمین نے کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ بھی جو اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں ان پر میں اگر ان کو پکڑوں یا ان کو لاؤں تو 10 منٹ میں حکومت چلی جائے گی, یہ بھی تو کہا تھا انہوں نے نیب کے چیئرمین نے. تو پکڑے نا, ہم تو کہہ رہے پکڑے, ٹھیک ہے, تو پتا پڑے نا, حکومت جائے تو میں پتا پڑے کہ تمہارے ساتھ بھی چور بیٹھے ہوئے ہیں, تمہارے ساتھ بھی چور بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری 8 مہینے کی حکومت آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہی, کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر چور بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے نا, جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے آپ سے ریپیٹڈلی 3 دفعہ سوال کیا, میں دوبارہ آپ سے وہی سوال کروں کیونکہ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ کیا آپ لوگوں نے واقعی احتساب سیل کو یا نیب کو استعمال کیا اپنے دور میں, یا پی ایم ایل این نے استعمال کیا آپ لوگوں کے خلاف؟ ہم نے کسی پر بھی استعمال نہیں کیا. ہم نے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آئی ہے تو مسالت کے ساتھ, مسلط کا ریکنسیلیشن کے ساتھ چلی ہے, سب کو لے کر ساتھ چلی ہے, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے نواز شریف والے ہوں, چاہے پی ایم ایل کیو ہو, اور ہم تو تحریک انصاف والوں کے ساتھ اپوزیشن میں تھے تو ان کے ساتھ بھی بیٹھے, کبھی بھی کسی پر کوئی. کیا شان گروپ جو تھی, گروپ آف کمپنیز, اس کا یہاں سے بھاگ جانا پاکستان سے, کیا پیپلز پارٹی نے ان کو کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کیا؟ پیپلز پارٹی کیوں سپورٹ کرے گی؟ وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے کھلے عام کہا ہے, انہوں نے کالز پہ ہے, ریکارڈ پہ, آرٹیکلز پہ ہے, اور آپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا بڑا نقصان کرایا ان کے ساتھ مل کے, کیونکہ ان کے زرداری صاحب کے ساتھ اور بی بی کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ تھے, فیملی ٹرمز تھے ان لوگوں کے, اور یوریا کی ایکسپورٹ جو ایک بین تھی اور وہ ایک اسپیسیفک اماؤنٹ سے زیادہ ریچ کر گئی, اور پاکستان کو اس کا پوری ایگریکلچرل انڈسٹری کو نقصان ہوا, اتنا بڑا اسکینڈل ان کے اوپر. اس کے علاوہ انہوں نے اربوں خربوں روپے 97 کے ایرا میں لیے, NIT سے پیسے لیے, اسٹیٹ بینک سے پیسے لیے, تمام تر جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں سب کو لوٹا, اور کس وجہ سے لوٹا؟ بزنس کے نام پہ لوٹا, اور ان کی ساری جو وہ تھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے زرداری صاحب. دیکھیں 97 98 99 اس میں ہماری حکومت نہیں تھی, نواز شریف کی حکومت تھی. لیکن 97 سے پہلے جو چل رہا تھا, 97 کی بات لیکن 97 میں پکڑ دھکڑ ہوئی تھی, پکڑ دھکڑ شروع کروائی تھی انہوں نے نواز شریف والوں نے. جی, وہ آپ کے خلاف تھے اس زمانے میں, آپ کے خلاف. ہمارے خلاف تو آپ کو پتا ہے کہ رحمان صاحب تھا, جو بھی تھا سیف الرحمان, تو وہ جھوٹے کیس تھے سارے, سیف الرحمان ہی ایک سارے کیس, یہ شون گروپ والے سارے جھوٹے کیس تھے. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رولیکس کی گھڑیاں بھجواتے تھے بی بی الرحمان نے, آپ نے, میں آپ کو بتاؤں کہ آصف زرداری صاحب نے, آصف زرداری صاحب نے, دیکھیں آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جب سیف الرحمان کی بات سناؤں میں آپ کو, جب میری بات سنیں, سیف الرحمان کی بات کیا کہی تھی آصف زرداری صاحب نے کہ بعد میں میرے پاؤں آ کے پکڑے تھے سیف الرحمان نے. تو یہ ظاہر ہے سارے جھوٹے کیس ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں. یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ جاوید اقبال صاحب بھی زرداری صاحب کے آگے پاؤں پکڑے. آپ کہتے ہیں کہ جھوٹے کیسز ہے, ٹھیک ہے, لیکن غزالہ صاحبہ یہاں پہ ایک ایویڈنس جیتا جاگتا ہے, ایک انسان, ایک ایویڈنس ہے, جنہوں نے مجھ سے کئی دفعہ بات کی ہے, اور ان کو اس لیے بھی زیادہ کوریج نہیں ملی کیونکہ نیب کی بھی بات زیادہ ہو جاتی ہے, اور پھر نیب بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ذرا اسٹرکٹ, پھر وہ اس کا وہ چیک اینڈ بیلنس کرتے ہیں, سپرویژن ہوتا ہے. یہ نیوز انہوں نے بریک کی تھی کرپشن کی, اس طرح کہ ان کو بوگس بل پر سائن کروانے کا کہا گیا تھا عامر احسن خان صاحب کو, انہوں نے انکار کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں کریں گے سائن اس کے اوپر, اور کروڑوں میں جو وہ پورا ایک اماؤنٹ تھا, جا کے جب احتساب سیل میں نیوز بریک کی انہوں نے, تو ان کا اس وقت کا جو ہے ایک لا تھا کہ جو بھی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ لے کر آئے گا اس کو اس کا 10% ملے گا. 22 سال ہو گئے وہ 10% نہیں ملا, اور ان کو تمغہ امتیاز کا بھی کہا گیا تھا, وہ بھی اڑ گیا, 10% بھی اڑ گیا. امتیاز آصف علی زرداری صاحب کو مل گیا ہے, انہوں نے انٹرنلی پرائیویٹ ایسوسیشن جتنے بھی پھر اس کے بعد ان کے پاس آج بھی ایویڈنسز موجود ہیں, وہ اس کمپنی کے لیے کام کرتے تھے, سب سے بڑی بات اس کمپنی کے لیے کام کرتے تھے, اور پورے ایویڈنسز کے ساتھ وہ موجود ہے ساری چیزیں کہ پیپلز پارٹی نے کیسے کہاں فیسیلیٹیٹ کیا. جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو پی ایم ایل این نے ان کے خلاف تمام تر کیسز کھول دیے. 2008 تک پورا کا پورا صفایا ہو چکا تھا شان گروپ کا یہاں سے. اب بھی وہ آج بزنس کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں, اور وہ دبئی میں بیٹھے ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, ایون جو پی ایس ایل میں جو ملتان سلطان ٹیم ہے ان کو انہوں نے کتنے ہیوی اماؤنٹ میں خریدا ہے. تو یعنی جو یہاں پہ کام ہے بزنس کمیونٹی میں, پھر ایسے ہی لوگ چل سکتے ہیں, کرپشن کرنے والے, ملک کو لوٹنے والے, تباہ و برباد کرنے والے. میں آپ سے اس کا جواب ضرور جانوں گی غزالہ صاحبہ, لیکن مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا. اسٹے ود اس آن انسائیڈ دی نیوز.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ کیا نیب کو احتساب سیل کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا گیا ہے, کیا پی ایم ایل این نے یا پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے خلاف اس کو استعمال کیا ہے, کیونکہ ماضی میں کچھ ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ جہاں پر پیپلز پارٹی کی فیسیلیٹیشن تھی اگر کسی گروپ کے ساتھ, بزنس گروپ کے ساتھ, تو وہاں پر اپنے دور میں آ کر پی ایم ایل این نے ان کیسز کو کھولا, ان کے اوپر کام کیا, اور اس قسم کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. غزالہ صاحبہ سے میں سوال چھوڑ کر گئی تھی اس کے اوپر کہ کیا ایسی پریکٹسز کرنے والے کامیاب ہیں ہمارے ملک میں, ایسے ہی لوگ جو ہیں بزنس کمیونٹی کا حصہ ہیں, تو میں ان سے جانوں گی ان کا جواب. دیکھیں الوینا, پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ آج تک آپ دیکھیں کہ بزنس کمیونٹی جو ہمارے ہاں ہے بڑی مصیبت میں ہے, کہ پاکستان میں کوئی بھی تاجر یا جس طرح بھی حفیظ شیخ صاحب ملنے آئے تھے, ملک ریاض صاحب نے ایڈمٹ کیا اوپنلی, وہ کہتے ہیں بدماشی سے یہاں پہ کام چلتا ہے. دیکھیں میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جو تاجروں کی میں بات کر رہی ہوں کہ وہاں سے لے کر آج تک جو تاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ یہاں پر پاکستان میں انویسٹ نہیں ہو رہے, ہمارے یہاں تاجر جو بھی تجارت یا کچھ بھی, ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اگر آپ کوئی بھی بزنس کریں تو ان کو یہاں پر ٹارچر بھی ہوتے ہیں, ان کو تھریٹ بھی دیے جاتے ہیں, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر شون گروپ ہو یا کوئی بھی, اگر آپ ملک کو ترقی دے رہے ہیں یا ملک کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں یا ملک کے لیے تجارت کر رہے ہیں یا ملک کے لیکن بزنس کر رہے ہیں یا انویسٹ کر رہے ہیں ملک کے لیے, ہمارے پاکستان کے لیے, تو اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا بہتر کام کر رہے ہیں تو دوسری حکومت, جس طرح آپ نے کہا کہ نواز شریف والوں نے آ کے ان کو جھوٹے کیس بنائے گئے, سیف الرحمان, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سیف الرحمان نے جھوٹے کیس بنائے تھے, ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا. تو اس طرح کی اگر ابھی بھی اس طرح کی کارروائی ہوگی تو ہمارے جو بڑے بڑے نامور تاجر ہیں یہاں سے ملک سے چلے جائیں گے, اگر یہی صورتحال رہی. تو اس طرح کے دیکھیں, اس طرح کے لوگ بھاگ جائیں گے اور پاکستان کولیپس ہوتا جا رہا ہے اور تجارت ہماری بند ہوتی جا رہی ہے. تاجر بھاگ جائیں گے نا, تو اچھا ہے بھاگ جائیں. دیکھیں یہ ختم ہونا چاہیے, جنون والوں کو رہنا چاہیے, دیکھیں ختم ہونا چاہیے اس طرح کی تجارت. یا جو باہر سے دیکھیں, ابھی بھی میں یہاں پر ٹی وی پر کیا بتاؤں, جو سمگلنگ ہو کے سامان آ رہا ہے, جیسے ایرانی تیل آ رہا ہے. سمگلنگ کی آپ نے بات کی, میں جانوں گی طاہر سے, جو سمگلنگ میں ڈالرز بھی بہت بڑی تعداد میں سمگل ہوتے رہے ہیں. ڈالرز کے لیے جو کیمپین سٹارٹ کی حکومت نے, اس کو بھی جو ہے اس کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ اس سے کیا ہوگا, انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر کوئی اپنا کردار ادا کرے گا تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ ان دی اینڈ تمام تر جو ایک کام ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے. لیکن میرے حساب سے, میرا پرسنل اوپینین ہے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی اگر ہم کردار ادا کریں تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ڈالرز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور وہ ایک فری لانس کی طرح ایک بزنس کرتے ہیں, اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. تو یہ چیز جب بہت ہائی لائٹ ہوئی, بہت سارے نیوز چینلز پہ ہوئی, جرنلسٹ نے انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں اس کو کیا, اب فائنلی جو ہے ڈالرز کی سمگلنگ کو پکڑا گیا ہے. اب آپ نے دیکھا انٹر بینک میں اور اوور آل اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتوں میں تھوڑا کمی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, 153 تک جو چلا گیا تھا وہ 148 تک آ گیا ہے. تو اگر اس کا اسٹرانگ چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے تو اور کمی اس میں آئے گی. آپ لوگ کیسے, کون سے میجرز لیں گے جن سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر میں اور کمی آئے گی اور جو روپی ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہوگا؟ دیکھیں, ابھی سعودی عرب, یہ کویت بھی ابھی آئے تھے, کویت کے پورا ڈیلیگیشن آیا, انہوں نے ہمیں جو ہے وہ 3 سال تک, سعودی عرب یا کویت, یہ 2 کنٹریز ایسی ہیں وہ ہمیں آئل میں اور پیٹرول میں فلی سپورٹ کر رہے ہیں, جس سے ہمارے ڈالر پہ اسٹیبلٹی آئے گی. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ الوینا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں اس وقت مافیا سے جنگ لڑ رہے ہیں. جی. ایک ادارہ نہیں ہے, پاکستان کا ہر ادارہ جو اس وقت تھریٹ میں ہے نا, تھریٹ میں ہے, وہ اس لیے تھریٹ میں ہے کیونکہ زرداری صاحب کی کرپشن آیا ہوگی, اور جب زرداری صاحب کی کرپشن آیا ہو گئی وہ سب کو تھریٹ بھی دے رہے ہیں. لیکن یہ جو فائٹ ہے آپ کی تو جاری رہے گی, تو کیا آپ لوگ اکانومی کے لیے کون سے میجرز لیں گے جو کہ پورے 5 سال میں اکانومی کو اسٹرینتھن کرے گا؟ آپ یہ 2 سال میں دیکھیں گی الوینا, انشاءاللہ یہ ملک جو ہے ایسا ملک ہوگا. ساری جو بھی توپے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہیں. پیپلز پارٹی نے اگر اچھے کام کیے ہوتے تو ہم پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے,
ہم یہ نہیں کریں ملک گے. کی اکنامی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا ملک کی اکنامی میں آپ نے اگر کچھ لیکن کیا ہوتا تو صاحبہ آپ 10 ماہ کو 30-40 سالوں سے تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے نا. تو بھائی انہوں نے خود ٹائم لیا تھا میری بہن. ہر وزیر اعظم آ کے یہ بولتا ہے یہاں کیا پہ کہا تھا 100 دن دے دے مجھے 100 دن. یہ تو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے نا. یہ غلط باتیں کی تھی انہوں نے کہ ان کے پاس مافیا سے جنگ 5 سال میں بھی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوگی. میں آپ کو یہ بتا دوں اگر 2 میں یہ سال بات ہم نے آلریڈی بھی کہہ چکی ہوں کہ 5 سال میں بھی ریزلٹس نہیں آ سکتے. 100 دن تو مطلب ایک اور اب پاکستان جو دیکھیں ہمیں جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی تو مشرف تھا, اس نے ساری تباہی مچا کے گیا تھا. ہم بھی کہہ میں سب سے بہتری ہوئی, اکانومی اسٹرینتھن ہوئی, ہمارے لون سے چھٹکارا ملا ہمیں. دیکھیں ہماری صورتحال خراب تھی, ہمارے ادارے سارے تباہ ہو گئے تھے. آپ کو آخری حکومت میں آپ کو ڈالر کتنے روپے پہ ملا تھا؟ دیکھیں ہمیں تو ہمارا تو بہت کم تھا, 100 میں سمجھ تو 18. آپ کو 64 روپیز پہ ڈالر ملا تھا. آپ لوگوں نے اتنی زیادتی کی کہ میں آپ کو بتاتی ہوں 64 پہ جب آپ کو ڈالر ملا, میں آپ کو بتاتی ہوں نہیں 64 پہ آپ کو ملا ہے مشرف کے بعد. 64 سے آپ لوگوں نے اس کو پہنچا دیا 94 to 96 پہ کر دیا. 96 کا ملا پی ایم ایل این کو آپ لوگ کی طرف سے تحفہ, اتنا بڑے ڈفرنس سے. تو 96 سے انہوں نے 122 پہ پہنچا دیا. اب 120 بلکہ 120 پہ پہنچا ہے. 120 سے اب جو ان کی جو وہ ایک گورنمنٹ تھی الیکشن سے پہلے, ایک ایکٹنگ گورنمنٹ, اس نے اپنے ٹینیور میں 123 سے بھی اوپر لے گیا. پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کو یہ ڈالر ملا تو پی ٹی آئی نے اس کو جب 130 یا 30 تک سے جب وہ اس کو لے کر آئے تو یہاں پہ 48 پر آئے تو چیخیں نکل گئی عوام کی. جب عوام کی چیخیں نکلی, عوام نے یہ نہیں سوچا کہ پیچھے سے 64 سے تباہی شروع ہوئی تھی اور اب 150 تک تباہی آ گئی ہے. تو اب یہ تو نہیں کیا نا کہ آپ لوگوں نے ان کو ڈالر جو ہے 40 روپے کا دیا تھا پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی نے 150 کا کر دیا. ڈالر بڑھنے سے آپ کی اکنامی پر بڑا اثر ہوا تھا. آپ کی پیٹرول بڑھ گئے, آپ کے گیس بڑھ گئی, آپ کی لائٹ بجلی بڑھ گئی. دیکھیں ہمارے دور میں تو نہیں ہوا تھا نا یہ زیادتی. ہمارے دور میں ہمارے زیادتی یہ نہیں ہوئی تھی. آپ جائیں, آپ مارکیٹ میں جائیں, آپ مارکیٹ میں جائیں. میں آپ بتاتی ہوں آپ کو کہ یہ گلاس, میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں آپ کو اکنامک بتا رہی ہوں پاکستان کی. آپ یہ گلاس لینے جائیں تو آپ کو وہ جو بیچنے والا وہ کہے گا کہ یہ کل تک تو 10 روپے کا تھا, آج کیوں بڑھا ہے. آج بات یہی کریں کہ ڈالر بڑھا ہے, اس وجہ سے ہم نے اس کی 100 روپے قیمت رکھی ہے. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے جب ہماری حکومت تھی تو کوئی عام آدمی پر اثر نہیں پڑا تھا. لیکن وہ اسی لیے کہ آپ لوگوں نے آرٹیفیشل کرنسی کنٹرول کیا تھا. 64 سے 94 پہ لے گئے آپ لوگ. نہیں پڑا تھا نا الوینا, تبھی تو اکانومی تباہ ہو رہی ہے. ابھی عوام کو پتا چل رہا ہے کہ کیا سینیریو تھا. 5 سال ہماری حکومت کے گزریں گے, پھر عوام دیکھے گی بھی کہ ہماری حکومت نے آرٹیفیشل کچھ نہیں کیا, پریکٹیکل کیا, اور ملک کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک مثالی حکومت ہوگی. میں آپ کو 5 سال کا بتاتی ہوں. ریشو کے اندر آپ لوگوں نے 50% بڑھا دیا ڈالر کی ریٹس جو گئے 50%. اب جب جو پی ایم ایل این کی بات کریں تو انہوں نے 27% بڑھایا اوور آل, ٹھیک ہے. اور اب تک جو ہے ایک لگ بھگ پی ٹی آئی نے ان 10 ماہ میں 17% تک بڑھا دیا ہے. اب باقی ان کے پاس اور بھی ٹینور ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اور بڑھے گا خدا نہ خواستہ, تو پھر اور زیادہ ان کا بھی ریشو بڑھ جائے گا. لیکن دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کانسٹنٹلی جو ہے ایک آرٹیفیشل کرنسی کنٹرول کی اسٹریٹجی اپنائی جس کا لاس آج ہو رہا ہے. دیکھیں آرٹیفیشل انہوں نے کیسے کہ ہماری روپے کی قیمت جو ہماری ویلیو ختم ہو گئی ہے پیسے کی. ہمارے جب پیسے کی ویلیو نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کو اپنی حکومت کو تو روکنا ہے نہیں, کوئی بھی ہو. کوئی بھی فائنانس منسٹر ہوں گے, دیکھیں کوئی بھی فائنانس منسٹر, جی بالکل, نواز شریف کے دور میں بہت ظاہر پیسے آئے تھے, جو ریل پھیل ہوئی تھی بہت ہوئی تھی, پیسوں کی بنائے گئے تھے پیسے. لیکن میں یہی کہوں گی کہ اپنے جو روپے کی قیمت کو بھی برقرار رکھنا چاہیے. اس طرح نہیں ہو کہ ڈالر اتنا بڑھ جائے, اوپر ہو جائے 158 168 یہ وہاں تک چلا جائے اور ہمارا پیسہ دیکھیں. حفیظ شیخ میں وہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں بھی حفیظ شیخ ہی تھا ان دنوں میں جب ہماری حکومت تھی, تو حفیظ شیخ ہی اس نے خزانے کے منسٹر تھے, سینیٹر بنے. تو ہم ظاہر ہے انہوں نے اچھی کارکردگی کی تھی
پیپلز پارٹی کے دور میں تو عمران خان والوں کو شاید پسند آ گیا ہے ہمارا بندہ. چلیں اچھا آپ نے تو مان لیا, لیکن باقی کے پیپلز پارٹی کے لوگ تو کہتے ہیں کہ اب یہ بھی بس ہمارا ہی تھا, انہوں نے یہ یوز کر لیا. چلے آپ نے ایٹ لیسٹ پازیٹیو ورڈز میں تو اکنالج کیا, ادروائز اس کو بھی اچھے سے اکنالج نہیں کیا جا رہا. دیکھیں نہیں, میں یہی کہوں گی کہ اگر وہ بندہ اچھا تھا, ہماری حکومت میں تھا, پیپلز پارٹی مشرف کے اکنامی مشرف کے دور میں بھی تھا, پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آئے تھے, بنے تھے منسٹر, وزیر خزانہ بنے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو وہ بندہ اچھا لگا ہے کہ ہمارے دور میں اچھی پالیسی لایا تھا ہمارا حفیظ شیخ صاحب, تو شاید ان کو پسند آ گیا ہماری پالیسیاں, اس وجہ سے ان کو لے کے اچھی پریکٹسز اپنانی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ پہلے تو یہ بھی بول رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے, دیکھیں میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ عمران خان نے جب اپنی شیڈو کیبنٹ بنائی تھی تو اسد عمر کے لیے جو ورڈ کہے تھے کہ پاکستان کی اکنامی کو اوپر لے کے آئیں گے, بہت اچھا, پہلے ہوم ورک کچھ اور ہوتا ہے, پریکٹیکل ورک کچھ اور ہی نکلتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے ہر حکومت کے ساتھ. لیکن عمران والوں کو پتہ نہیں تھا, پی ٹی آئی والوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم جا کے جب بیٹھیں گے کہ ہم ان ایکسپیرینس بندے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ملک کا کیا حشر نشر کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. ہمیں تب اب ہم جب بیٹھے ہیں تو ہمیں پتہ چلا نا کہ ہم تو وہ جو ہے نا ایک کنواں ہوتا ہے نا, اس میں ہاتھ ڈالتے رہو تو ڈالتے ہی رہو, وہ ڈالتے ہی رہو. اتنی آخری سوال طاہر آپ سے کہ آپ لوگ آخر اور کیا کریں گے اکانومی کے لیے؟ یہ اسمگلنگ جو ہو رہی ڈالرز کی, اس کو روکنا ہے اس پہ, لیکن کانسٹنٹ چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. دوسری جانب اسٹیٹ بینک کے ساتھ کچھ اسٹریٹجیز کے اوپر کام کرنا, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میجرز ہیں جو کہ آپ لوگ کو لینے پڑیں گے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کتنے مہینے اور چاہیے ہوں گے آپ کو, کیونکہ لوگ یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کب تک ان کو صبر کرنا ہوگا؟ دیکھیں کم از کم 2 سال. اور یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی کہتا ہوں, حکومت ہماری ہے, پی آئی کی ہے, مگر ابھی بھی وہ آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ مافیا سے جنگ ہے نا ہماری, تو یہ ڈالر کی یہ جنگ تو 5 سال تک چلتی رہے گی, لیکن اکانومی کے لیے اور ہم بھی ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ ملک کو ہم بہتری کی طرف اکنامی کے لیے نہیں لے کے آ رہا ہوں نا. وہی مافیاز جو ڈالر اسمگل کر رہے ہیں اس ملک سے, ان کو بھی اندر کریں گے. سب سے پہلے بڑا مافیا اندر ہو جائے اور باقی سسٹم, یہ منی لانڈرنگ کے اوپر کنٹرول کریں گے انشاءاللہ. یہ سارے جو منی لانڈرنگ کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں, کنٹرول کریں گے. اور یہ منی چینجرز خاص طور پہ جو کسی کے اشاروں پہ, بہت سارے لوگوں کے اشاروں پہ بھی چل رہے ہیں, ان سب کو بھی انشاءاللہ عید کے بعد سارے جو ہے جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں وہ سب جیلوں میں جائیں گے. دیکھیں منی چینجر ہمارے ملک میں ہر ملک میں ہوتے ہیں منی چینجر. ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے, دوسرا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی منی چینجر ہوتے ہیں. اگر ہاں وہ کرپشن کر رہے ہیں تو ان پر روکا جائے, اگر وہ صحیح سمت میں چل رہے ہیں تو ان کو کام کرنے بھی دیا جائے. اس طرح زیادتی جب لیڈر آپ کا جو ہے نا کرپٹ ہوگا نا, جیسے چیئرمین آپ پی 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 آصف علی زرداری صاحب کرپٹ آدمی ہیں, تو نیچے سسٹم سارا کرپٹ ہے. اب چیئرمین عمران خان صاحب آئے, انشاءاللہ آپ کو وہ 5 سال میں حکومت کر کے بھی بتائیں. نہیں, منہ کھلوانے کی بات نہیں, تو حقیقت ہے. سارے بندے وہ بڑے ایماندار ہیں, جو چور ادھر سے بیٹھا ہوا ادھر سے بیٹھا ہوا. کون بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو نہیں پتا کون بیٹھا ہے؟ فردوس عاشق ہمیں بتائیں نا, ہم تو نام لے کے بول رہے ہیں. اس طرح کی باتیں نہ کریں اور جھوٹے الزامات نہ جھوٹے نہیں ہیں, یہ جھوٹ اور سچ تو آج تک جھوٹ ہی رہا نا. آپ نے کبھی سیاسی انتقامات لیا جا کوئی رہا ہے کیس کا فیصلہ نہیں ہوا نا. نہیں انتقامی یہ کیسز تو ہم نے نہیں بنایا آپ کے ہاتھ, یہ تو کیسز آپ کے پرانے چلے آ رہے ہیں. یہ کیسز تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے کیسز ہیں, آپ لوگ کی پرانی پی ٹی آئی نے تو ابھی تک نیا کیس ہی نہیں بنایا آپ کے خلاف. سپورٹ کون کر رہا ہے؟ فرسٹ ٹائم وزیر اعظم کا یہ باتیں زیب دیتی ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں, اسمبلی میں کھڑے ہو جائیں یا کہیں تقریر پر یا ملک سے باہر, تم اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہو. اگر دیکھیں آپ دیکھیں قطر میں گئے یا سعودی عرب میں یا چائنا میں, تو آپ نے کیا, وہ تو ان جنرل کہہ رہے ہیں نا کہ کرپشن ایک ناسور ہے, کرپشن کو روکنا پڑے گا. اپنے ملک کے لیے کہا ٹھیک ہے اگر کرپشن ہے تو کوئی ڈر بھی نہیں رہا, ہم تو کوئی ڈر بھی نہیں رہا. آصف زرداری صاحب جا رہے ہیں, کورٹوں کو منہ دے رہے ہیں, نیب کو منہ دے رہے ہیں, ادی فریال. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ باہر تھوڑا امیج پاکستان کا اس کچھ ماہ میں اچھا ہوا ہے؟
پہلے نہیں تھا کیا امیج اچھا پاکستان کا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ تھا. پاسپورٹ لے کے جائیں تو لائن میں سائڈ میں کھڑا کر دیتے تھے بھائی پاکستانی. اب کون سی، اب تو کسی کو دے بھی نہیں رہے، اب کسی کو امریکہ یا کسی کو پاسپورٹ مل ہی نہیں رہا، کسی کو ویزا ہی نہیں مل رہا، بند لگے پڑے ویزے. شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، ان کی پوری جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر کپڑے بھی اتروا کے اللہ معاف کرے. میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کو کچھ ایکشن، کچھ سٹینڈ لینا چاہیے تھا اپنی انٹیگریٹی کے لیے. میں یہاں پہ اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں غزالہ سیال صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اور طاہر ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے. ان کے ساتھ بہت پروڈکٹیو گفتگو ہوئی. کچھ چیزیں اگر میں کنکلوڈ کرتی چلوں تو اس میں یہ ہے کہ اپنی رسپیکٹ اور انٹیگریٹی کے لیے ہمیں کچھ سٹینڈز لینے پڑیں گے، چاہے جو بھی حکومت آئے ان کو کچھ ایسے میجرز لینے کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنی انٹیگریٹی پوری دنیا میں ثابت کر سکیں. ضرور خلاف بولیں، اگر ہمارے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے خلاف بات کریں. اگر ہمارے پاس اتھارٹی ہے تو آبویسلی بہت ضروری ہے، پھر تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے تب بھی ہم فریڈم آف اسپیچ کا اظہار کرتے ہوئے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا اظہار کریں. ساتھ ہی ساتھ جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں نیب کے حوالے سے، اس میں امید کرتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہوگا. اگر اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ آٹونومس ادارہ نہیں ہے، کسی کی سپورٹ ہے اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کیسز بھی پرانے ہیں، تو امید کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہوں گے. اگر چیئرمین نیب جو ایک آنریبل انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ہیں، اگر ان کی کنٹروورسی کریٹ کی گئی ہے تو ان کے خلاف جو کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے JIT بیٹھنی بہت زیادہ بٹھانا ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے اوپر کوئی JIT بیٹھے گی یا نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.